السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت باسعادت کے بعد 3 یا 4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر اس کے بعد آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ آپ کے چچا ابو لہب کو جب سویبہ نے آپ کی ولادت باسعادت کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے اس خوشی میں اسی وقت سویبہ کو آزاد کر دیا، اور سویبہ ہی نے آپ سے پہلے آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اسی لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سویبہ کا بہت اکرام فرماتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد سویبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ ہجرت کے بعد بھی مدینہ منورہ سے آپ سویبہ کے لیے ہدیہ بھیجتے۔ روایت میں آتا ہے کہ ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ نہایت بری حالت میں ہے۔ پوچھا کہ کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا، میں نے تمہارے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی مگر صرف اتنی کہ سویبہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے انگلی کی مقدار کے برابر پانی پلا دیا جاتا ہے، یعنی جس انگلی سے کے اشارے سے سویبہ کو آزاد کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں، اسی قدر پانی مجھ کو مل جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا کہ بہت ہی بری حالت میں ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی مگر یہ کہ ہر 2 شنبہ کے روز عذاب میں کچھ تخفیف کر دی جاتی ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ سویبہ کے بعد حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ چونکہ عرب میں یہ دستور تھا کہ شرفاء اپنے شیرخوار بچوں کو ابتدا ہی سے دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ دیہات کی صاف و شفاف آب و ہوا میں ان کی نشو و نما ہو، زبان ان کی فصیح اور عرب کا اصلی تمدن اور عربی خصوصیات ان سے جدا نہ ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی زبان نہایت فصیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول تو میں قریش میں سے ہوں اور پھر بنی سعد میں نے دودھ پیا ہے، یعنی وہ قبیلہ جس سے بیوی حضرت حلیمہ سعدیہ کا تعلق تھا۔ چنانچہ اسی دستور کے مطابق ہر سال بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ مکرمہ آیا کرتی تھیں۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں اور بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئے۔ میرے ساتھ میرے شوہر اور ایک میرا شیرخوار بچہ تھا۔ سواری کے لیے ایک دبلی لاغر اونٹنی تھی جس کا یہ حال تھا کہ ایک قطرہ دودھ کا اس سے نہ نکلتا تھا کہ ہم بھوک کی وجہ سے رات بھر نہ سوتے۔ بچہ کا یہ حال تھا کہ تمام شب بھوک کی وجہ سے روتا اور بلبلاتا۔ میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا کہ جس سے بچہ سیر ہو سکے۔ کوئی عورت بھی ایسی نہ رہی کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش نہ کیے گئے ہوں، مگر جب ان کو یہ معلوم ہوتا کہ آپ یتیم ہیں تو فوراً انکار کر دیتی کہ جس کے باپ کی نہیں، اس سے خدمت کا معاوضہ ملنے کی کیا توقع کی جائے۔ مگر یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ یتیم نہیں ہے بلکہ در یتیم ہے، اور یہی وہ مبارک بچہ ہے کہ جس کے ہاتھوں میں کیسر و کسریٰ کے خزائن کی چابیاں رکھی جانے والی ہیں۔ دنیا میں اگرچہ اس کا کوئی والی اور مربی اور خدمت کا معاوضہ دینے والا نہیں، مگر وہ رب العالمین جس کے ہاتھ میں تمام زمین اور آسمان کے بے شمار خزائن ہیں، وہ اس یتیم کا والی اور متولی ہے، اور اس کی پرورش اور تربیت کرنے والوں کو وہم و گمان سے زائد خدمت کا معاوضہ دینے پر قادر ہے۔ چنانچہ ساری عورتوں نے شیرخوار بچے لے لیے، صرف حلیمہ خالی رہ گئی۔ جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا دشوار معلوم ہوا۔ اچانک غیب سے حلیمہ کے دل میں اس یتیم کے لینے کا داعیہ پیدا ہوا۔ چنانچہ حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ خدا کی قسم میں ضرور اس یتیم کے پاس جاؤں گی اور ضرور اس کو لے کر آؤں گی۔ شوہر نے کہا، اگر تو ایسا کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے۔ چنانچہ حلیمہ اسی برکت کی امید پر آپ کو لے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی امید کے مطابق ان پر برکتوں کا دروازہ کھول دیا۔
بنی سعد کی تمام عورتوں نے مخلوق سے طمع باندھی اور حلیمہ نے خالق سے امید باندھی۔ حلیمہ کہتی ہے کہ اس بچے کا گود میں لینا تھا کہ میری چھاتیاں جو بالکل خشک تھیں وہ دودھ سے بھر آئی۔ اتنا دودھ ہوا کہ آپ بھی سیراب ہو گئے اور آپ کا رضائی بھائی بھی سیراب ہو گیا۔ اونٹنی کا دودھ دوہنے کے لیے اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے اور میرے شوہر نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ رات نہایت آرام سے گزری۔ صبح ہوئی تو خود شوہر نے حلیمہ سے کہا، اے حلیمہ، خوب جان لے کہ خدا کی قسم تو نے بہت ہی مبارک بچہ لیا ہے۔ اس پر حلیمہ نے یہ کہا، خدا کی قسم میں یقین سے کہتی ہوں کہ البتہ میں اللہ سے یہی امید رکھتی ہوں۔ اب قافلہ کی روانگی کا وقت آیا اور سب سوار ہو کر چل پڑے۔ حلیمہ بھی اس بچے کو لے کر سوار ہوئی۔ حلیمہ کی وہ دبلی پتلی سواری جس کو پہلے چابک مار مار کر ہنکایا جاتا تھا وہ اب برق رفتار ہے اور کسی طرح تھامے نہیں تھمتی۔ ساتھ والی عورتوں نے پوچھا، اے حلیمہ، یہ وہی سواری ہے؟ عورتوں نے کہا کہ واللہ اس وقت تو اس کی شان ہی جدا ہے۔ اسی طرح ہم بنی سعد میں پہنچے۔ اس وقت بنی سعد کی سرزمین سے زیادہ کسی جگہ قحط نہ تھا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میری بکریاں جب شام کو چراگاہ سے واپس آتی تو دودھ سے بھری ہوئی ہوتی اور دوسروں کی بکریاں بالکل بھوکی آتی، تھنوں میں ایک قطرہ دودھ کا نہ ہوتا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اسی جگہ چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، مگر پھر بھی یہی ہوا کہ شام کو حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھری ہوئی دودھ سے لبریز آئیں اور دوسری بکریاں بھوکی واپس آئیں۔ تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہ تھا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو اسی طرح خیر و برکت دکھلاتا رہا اور ہم اللہ کی طرف سے اسی طرح خیر و برکت کا مشاہدہ کرتے رہے۔ اسی طرح جب 2 سال پورے ہو گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا۔ جب 2 سال پورے ہو گئے تو حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں تاکہ حضرت آمنہ کی امانت ان کے حوالے کریں، مگر آپ کے باوجود کی وجہ سے خداوند ذوالجلال کی جو برکتیں مبذول تھیں، اس سے حلیمہ نے حضرت آمنہ سے درخواست کی، اس بچہ کو چند اور روز میرے ہی پاس چھوڑ دیں۔ چونکہ ان دنوں مکہ میں وبا بھی پھیلی ہوئی تھی، ادھر حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیر معمولی اصرار، اس لیے حضرت آمنہ نے حلیمہ کی درخواست منظور کی اور آپ کو اپنے ہمراہ لے جانے کی اجازت دی۔ حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بنی سعد واپس آ گئی۔ چند ماہ گزرنے کے بعد آپ بھی اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے جانے لگے۔ پھر اسی طرح جن دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں تھے، عکاظ نامی ایک میلہ شروع ہوا تو سیدہ حلیمہ قبیلہ حذیل کے ایک کاہن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی۔ لوگ اس کاہن کے پاس اپنے بچوں کو لاتے اور ان کا مستقبل پوچھتے تھے۔ جیسے ہی اس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو یکدم چیخ اٹھا، یا معشر حذیل، یا معشر العرب، اے بنی حذیل، اے گروہ عرب۔ لوگ جمع ہو گئے۔ کاہن نے آواز لگائی، اقتلوا ھذا الصبی، یعنی اس بچے کو قتل کر دو۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نظر بچا کے وہاں سے نکل گئیں۔ لوگ جمع ہو گئے اور کاہن سے پوچھنے لگے، کون سا بچہ، کون سا بچہ؟ کاہن نے کہا، یہ بچہ، یہ بچہ۔ اب وہاں کوئی بچہ نہ تھا۔ لوگوں نے حیران ہو کر کاہن سے پوچھا، آخر بات کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے ابھی وہ بچہ دیکھا، معبودوں کی قسم وہ تمہارے اہل دین کو قتل کرے گا اور تمہارے بتوں کو توڑے گا، بالآخر تم پر غالب آ جائے گا۔ ذوالمجاز کے بازار میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک نجومی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی خاص سرخی دیکھ کر وہ پہچان گیا اور اسی طرح چلایا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھپٹا، جس کے نتیجے میں وہ اسی وقت پاگل ہو گیا اور اسی دیوانگی کی حالت میں مر گیا۔ حبشہ کے کچھ عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آنکھوں کی سرخی اور مہر نبوت دیکھ کر پوچھا، کیا اس بچے کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہے؟ سیدہ حلیمہ نے بتایا کہ نہیں، تکلیف تو کوئی نہیں، مگر یہ سرخی ہر وقت ان کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگے، یہ بچہ ہمیں دے دو، ہم اس کو اپنے وطن اور ملک لے جائیں گے۔ یہ بچہ بڑی شان والا ہے، ہم اس کے متعلق خوب جانتے ہیں۔
اماں حلیمہ نے جلدی ان سے جان چھڑائی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔